بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بات ہو رہی تھی حدیث نمبر 6285 اور 6286 کی، اور اسے ہم پھر سے پڑھیں گے اور اس کے بعد میں آگے بڑھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ یہ تمام ازواج مطہرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض وفات میں آپ کے پاس تھیں، کوئی وہاں سے ہٹی نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ آئیں۔ اللہ کی قسم ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے الگ نہیں تھی، بلکہ بہت ہی مشابہ تھی۔ جب حضور اکرم نے انہیں دیکھا تو خوش آمدید کہا، فرمایا بیٹی مرحبا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دائیں طرف یا بائیں طرف انہیں بٹھایا، اس کے بعد آہستہ سے ان سے کچھ کہا اور حضرت فاطمہ بہت زیادہ رونے لگیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غم دیکھا تو دوبارہ ان سے سرگوشی کی، اس پر وہ ہنسنے لگیں۔ تمام ازواج میں سے میں نے ان سے کہا کہ حضور اکرم نے ہم میں صرف آپ کو سرگوشی کی خصوصیت بخشی، پھر آپ رونے لگیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کان میں رسول اکرم نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا میں آپ کا راز نہیں کھول سکتی۔ پھر جب آپ کی وفات ہو گئی تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا میرا جو حق آپ پر ہے اس کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے وہ بات بتا دیں۔ انہوں نے کہا اب بتا سکتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب نبی اکرم نے مجھ سے پہلی سرگوشی کی تھی تو کہا تھا جبریل ہر سال مجھ سے سال میں 1 مرتبہ دور کیا کرتے تھے، لیکن اس سال مجھ سے انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اور میرا خیال ہے کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ اللہ سے ڈرتی رہنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تمہارے لیے ایک اچھا آگے جانے والا ہوں، بہترین خیر مقدم ہوں۔ بیان کیا کہ اس وقت میرا رونا جو آپ نے دیکھا تھا اس کی وجہ یہی تھی۔ جب آپ نے میری پریشانی دیکھی تو رسول اعظم نے دوبارہ مجھ سے سرگوشی کی اور فرمایا فاطمہ بیٹی کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ جنت میں تم مومن عورتوں کی سردار ہوگی، یا فرمایا کہ اس امت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ سرگوشی سے اس لیے منع فرمایا کہ کسی تیسرے آدمی کو سوء ظن نہ پیدا ہو۔ اگر مجلس میں اس خطرے کا احتمال نہ ہو تو سرگوشی جائز ہے، جیسا کہ حضرت فاطمہ الزہرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرگوشی کرنا مذکور ہے۔ باب الاستلقاء، چت لیٹنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6287۔ عباد بن تمیم یہ اپنے چچا کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، یعنی ان کے چچا، کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ ایک پاؤں دوسرے پر رکھے ہوئے تھے۔ تو ایسا کیا جا سکتا ہے اگر کشف عورہ اور شرمگاہ کے کھلنے کا کوئی خوف نہ ہو تو اس طرح سے ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھ سکتے ہیں۔ باب لا یتناجسنان دون الثالث، کسی جگہ صرف 3 آدمی ہوں تو ایک کو اکیلا چھوڑ کر 2 آدمی سرگوشی نہ کریں۔ اور اللہ کے اس فرمان کا بیان یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان
ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى إلى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ مسلمانوں، جب تم سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور پیغمبر کی نافرمانی پر سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون تک، اور اللہ نے اسی صورت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم الی قولہ واللہ خبیر بما تعملون۔ مسلمانوں، جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ نکالا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ ہے۔ اگر تم کو خیرات کرنے کے لیے کچھ نہ ملے تو خیر اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیت بعد کی آیت سے منسوخ ہو گئی، یعنی یہ جو آئی ہے صدقہ نکالنے والی یہ منسوخ ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اس پر اولین عمل کرنے والے صرف حضرت علی تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کیا، اور ان دونوں آیتوں کے لانے سے امام بخاری کی غرض یہ ہے کہ کانا پھوسی درست ہے، وہ بھی اس شرط کے ساتھ کہ گناہ اور ظلم کی بات کے لیے نہ ہو۔ حدیث نمبر 6288، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 3 آدمی ساتھ ہوں تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر 2 آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ باب حفظ السر، راز چھپانا اور راز کی حفاظت کرنا۔ حدیث نمبر 6289، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک راز کی بات کہی تھی اور میں نے وہ راز کسی کو نہیں بتایا۔ ان کی والدہ حضرت ام سلیم نے بھی مجھ سے اس کے متعلق پوچھا، میں نے انہیں بھی نہیں بتایا۔ باب اذا كانوا اکثر من 3 فلا باس بالمسارۃ والمناجات، جب 3 سے زیادہ آدمی ہوں تو سرگوشی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6290، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم 3 آدمی ہو تو تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر تم آپس میں سرگوشی نہ کرو، اس لیے کہ لوگوں کو رنج ہوگا، البتہ اگر دوسرے آدمی بھی ہوں تو کوئی مذائقہ نہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ متفق علیہ۔ اور اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے 6289، یہ بھی متفق علیہ ہے، اور 6288 یہ بھی متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6291، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ مال تقسیم کیا۔ اس پر انصار کے ایک شخص نے کہا کہ یہ ایسی تقسیم ہے جس سے اللہ کی خوشنودی مقصود نہ تھی۔ میں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم میں رسول اکرم کی خدمت میں جاؤں گا۔ چنانچہ میں گیا، آپ اس وقت مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے آپ کے کان میں چپکے سے یہ بات کہی تو آپ غصہ ہو گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے کہا موسیٰ پر اللہ کی رحمت ہو، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا، اس لیے میں بھی صبر کروں گا۔ باب کا مطلب
حضرت عبداللہ بن مسعود کے طرز عمل سے نکلا، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے اس وقت نبی اکرم سے سرگوشی کی جب دوسرے کئی لوگ موجود تھے۔ یہ گستاخ منافق تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بہت تکلیفیں دی گئیں۔ قارون نے ایک فاحشہ عورت کو بھڑکا کر آپ پر زنا کی تہمت لگائی۔ بنی اسرائیل نے آپ کو فتق کا عارضہ بتلایا۔ یہاں فتق ہے اور یہاں قاف نہیں ہونا چاہیے، فتح ہونا چاہیے، اور اس کا مطلب یہ ہوگا خوشیا کا پھولا ہوا ہونا اور بڑا ہونا۔ فتق بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہ بھی ہو۔ کسی نے کہا کہ آپ نے اپنے بھائی ہارون کو مار ڈالا۔ ان الزامات پر حضرت موسیٰ نے صبر کیا۔ اللہ ان پر بہت بہت سلام پیش فرمائے، آمین۔ باب طول النجوى، دیر تک سرگوشی کرنا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ هُمْ نَجْوَى، تو نجوہ ناجیت کا مصدر ہے، یعنی وہ لوگ سرگوشی کر رہے ہیں، یا یہ ان لوگوں کی صفت واقع ہوا ہے یا صفت واقع ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 6292، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز کی تکبیر کہی گئی اور ایک صحابی رسول سے سرگوشی کرنے لگے، اور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ دیر تک سرگوشی کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے صحابہ سونے لگے۔ اس کے بعد آپ اٹھے اور نماز پڑھائی، متفق علیہ۔ باب لا تترک النار فی البیت عند النوم، سوتے وقت گھر میں آگ نہ رہنے دی جائے، نہ چراغ روشن کیا جائے، چراغ بھی بجھا دیا جائے اور آگ بھی بجھا دی جائے، خاص طور سے ان علاقوں میں جہاں آندھی زیادہ آتی ہے اور طوفان زیادہ آتا ہے، کیونکہ اس سے بعض دفعہ گھر میں آگ لگ کر نقصان عظیم ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 6293، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سونے لگو تو گھر میں آگ نہ چھوڑو، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6294، ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر رات کے وقت جل گیا، نبی اکرم سے اس کے متعلق بتایا گیا تو آپ نے کہا آگ تمہاری دشمن ہے، اس لیے جب سونے لگو تو اسے بجھا دیا کرو۔ یہ آگ ہمارا بہت بڑا دشمن ہوتا ہے، اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے اور سوتے وقت اسے بجھا دینا ضروری ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6295، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوتے وقت برتن ڈھک لیا کرو اور دروازے بند کر دیا کرو اور چراغ بجھا لیا کرو، کیونکہ یہ چوہا بعض اوقات چراغ کی بتی کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ معاشرتی زندگی کے ایسے پہلو ہیں جن پر عدم توجہی کے سبب بعض دفعہ ایسے لوگ سخت ترین تکلیف کے شکار ہو جاتے ہیں۔ قربان جائیے اس پیارے رسول پر جنہوں نے زندگی کے ہر گوشہ کے لیے ہم کو بہترین ہدایات پیش فرمائی ہیں۔ باب اغلاق الابواب باللیل، رات کے وقت دروازہ بند کرنا۔ حدیث نمبر 6296، حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کو سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو، دروازے بند کر لیا کرو
مشکیزوں کا منہ باندھ دیا کرو اور کھانے پینے کی چیزیں ڈھک دیا کرو۔ حماد کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ اگرچہ ایک لکڑی سے ہی، یعنی اگر کوئی چیز نہ ملے تو لکڑی بھی اس پر رکھ دیں، لیکن ڈھک دینا چاہیے۔ باب الختان بعد الکبر ونتف الابط، بوڑھا ہونے پر ختنہ کرنا اور بغل کے بال کا نوچنا یہ درست ہے اور جائز ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک ختنہ کرنا واجب ہے۔ امام بخاری کے ترجمہ باب سے بھی وجوب نکلتا ہے، کیونکہ بڑا ہونے کے بعد بھی ختنہ کرانا انہوں نے لازم رکھا ہے۔ اس باب کی مناسبت کتاب الاستیزان سے مشکل ہے۔ کرمانی نے کہا کہ مناسبت یہ ہے کہ ختنے کی تقریب میں لوگ جمع ہوتے ہیں تو استیزان کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اسے کتاب الاستیزان میں لائے۔ حدیث نمبر 6297، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں فطرت سے ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بال موڑنا، بغل کے بال صاف کرنا، مونچھ چھوٹی کرانا اور ناخن کاٹنا۔ اور بعض روایت میں داڑھی بڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ جملہ امور سنن ابراہیمی ہیں جن کی پابندی ان کے آل کے لیے ضروری ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے کہ وہ صحیح ترین فرزندان ملت ابراہیمی ثابت ہو۔ اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ آپ نے ختنہ کو پیدائشی سنت فرمایا اور عمر کی کوئی قید نہیں لگائی، تو معلوم ہوا کہ بڑی عمر میں بھی ختنہ ہے۔ حدیث نمبر 6298، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم نے 80 سال کی عمر میں ختنہ کرایا اور آپ نے قدوم سے ختنہ کیا۔ قدوم یہاں یعنی مخفف، قدوم کلہاڑے کو کہتے ہیں، بسلا، اور کہتے ہیں کہ اگر قدوم کہا جائے تشدید کے ساتھ تو یہ جگہ کا نام ہے۔ حدیث نمبر 6299، ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر کیا تھی؟ کہا کہ ان دنوں میرا ختنہ ہو چکا تھا اور عرب لوگوں کی عادت تھی جب تک لڑکا جوانی کے قریب نہ ہوتا اس کا ختنہ نہیں کرتے تھے۔ حدیث نمبر 6300، ابن عباس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ باب کل لہو باطل اذا شغلہ عن طاعۃ اللہ، آدمی جس کام میں مصروف ہو کر اللہ کی عبادت سے غافل ہو جائے وہ لہو میں داخل ہے اور باطل ہے۔ اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے بہکا دینے کے لیے کھیل کود کی باتیں بول دیتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قسم اس پروردگار کی جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اس سے گانا مراد ہے۔ ابن عباس اور جابر، اکرمہ
اور سعید بن جبیر سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ حضرت امام حسن بصری نے کہا کہ یہ آیت غنا اور مزامیر کی مذمت میں نازل ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 6301، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جس نے قسم کھائی اور کہا کہ لات و عزیٰ کی قسم، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کہے، اور جس نے اپنے ساتھی سے کہا کہ آؤ جوا کھیلیں، تو اسے صدقہ کرنا چاہیے۔ باب ما جاء فی البناء، عمارت بنانا کیسا ہے۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مویشی چرانے والے لوگ کوٹھیوں میں اکڑنے لگیں گے، یعنی بلند کوٹھیاں بنوا کر فخر کریں گے۔ اس حدیث کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اشارہ کیا کہ بہت لمبی لمبی اونچی عمارتیں بنوانا مکروہ ہے، اور اس باب میں ایک صریح روایت بھی وارد ہے جس کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے کہ جب آدمی 7 ہاتھ سے زیادہ اپنی عمارت اونچی کرتا ہے تو اس کو یوں پکارتے ہیں، او فاسق تو کہاں جاتا ہے، مگر اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ دوسرے موقوف ہے۔ خباب کی صحیح حدیث میں جسے ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ آدمی کو ہر ایک خرچ کا ثواب ملتا ہے مگر عمارت کے خرچ کا ثواب نہیں ملتا۔ موجم اوسط میں طبرانی نے روایت کیا ہے، جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو اس کا پیسہ عمارت میں خرچ کراتا ہے۔ مترجم کہتا ہے مراد ہے وحید الزماں، مراد وہی عمارت ہے جو فخر اور تکبر کے لیے بنا ضرورت کے بنائی جاتی ہے، جیسے اکثر دنیا دار امیروں کی عادت ہوتی ہے، لیکن وہ عمارت دین کے کاموں کے لیے یا عام مسلمانوں کے فائدے کے لیے بنائی جائے۔ مساجد، مدارس، سرائے، یتیم خانے، ان میں تو پھر ثواب ہوگا، بلکہ جب تک ایسی مقدس عمارت باقی رہے گی برابر ان بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ حدیث نمبر 6302، عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے ہاتھوں سے ایک گھر بنایا تاکہ بارش سے حفاظت رہے اور دھوپ سے سایہ حاصل ہو۔ اللہ کی مخلوق میں سے کسی نے اس کام میں میری مدد نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ ضرورت کے لائق گھر بنانا درست ہے۔ حدیث نمبر 6303، عمرو بن دینار کہتے ہیں کہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کی قسم، نبی اکرم کی وفات کے بعد نہ میں نے کوئی اینٹ کسی اینٹ پر رکھی اور نہ کوئی باغ لگایا۔ سفیان بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے اس کا ذکر ابن عمر کے بعض گھرانوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم انہوں نے گھر بنایا تھا۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے کہا پھر یہ بات ابن عمر نے گھر بنانے سے پہلے کہی ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری کی پیش کردہ تطبیق بالکل مناسب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ بات گھر بنانے سے پہلے کی فرمودہ ہے، بعد میں انہوں نے گھر بنایا جیسا کہ خود ان کے گھر والوں کا بیان ہے۔ ضرورت سے زیادہ مکان بنانا وبال جان ہے، جیسا کہ آج کل لوگوں نے عمارات مشیدہ بنا بنا کر کھڑی کر دی ہیں۔ باغ لگانا افادہ کے لیے بہتر ہے۔ یہاں تک
کتاب الاستئذان اجازت طلب کرنے کے مسائل ختم ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میں کتاب الدعوات شروع ہوتی ہے، دعاؤں کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الدعوات، دعاؤں کا بیان۔ یہاں پر تھوڑی سی تشریح ہے، مناسب تشریح ہے، اسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ از آدم تا ایدم، اللہ پاک کے وجود برحق کو ماننے والی جتنی قومیں گزری ہیں یا موجود ہیں، ان سبھی میں دعا کا تصور و تخیل و تعامل موجود ہے۔ سب دعا مانگتی ہیں، ہر قوم دعا مانگتی ہے۔ موحد قوموں نے ہر قسم کی نیک دعاؤں کا مرکز اللہ رب العالمین کی ذات واحد کو قرار دیا، اور مشرکین اقوام نے اس صحیح مرکز سے ہٹ کر اپنے دیوتاؤں، اولیاء، پیروں، شہیدوں، قبروں، بتوں کے ساتھ یہ معاملہ شروع کیا۔ تاہم اس قسم کے تمام لوگوں کا دعا کے تصور پر ایمان ہے اور اب بھی موجود ہے۔ اسلام میں دعا کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا اصلی مغز دعا ہی ہے، لیکن یہ اس روایت میں کلام ہے اور صحیح روایت ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، اور دونوں کے معنی میں اشتراک تو ہے ہی، لیکن سندی اعتبار سے الدعاء مخ العبادہ اس میں کلام ہے۔ اس لیے اسلام میں جن جن کاموں کی عبادت کا نام دیا گیا ہے، ان سب کی بنیاد از اول تا آخر دعاؤں پر رکھی گئی ہے۔ نماز جو اسلام کا ستون ہے اور جس کے ادا کیے بغیر کسی مسلمان کلمہ گو کو چارہ نہیں، وہ از اول تا آخر دعاؤں کا ایک بہترین گلدستہ ہے۔ روزہ، حج کا بھی یہی حال ہے۔ زکوٰۃ میں بھی لینے والے کو دینے والے کے حق میں نیک دعا سکھلا کر بتلایا گیا ہے کہ اسلام کا اصل مدعا جملہ عبادات سے دعا ہے۔ چنانچہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، رواہ احمد۔ دعا عبادت ہے، دعا ہی عبادت ہے، بلکہ ایک روایت کے مطابق دعاؤں میں وہ غضب کی قوت رکھی گئی ہے کہ ان سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے نبی اکرم نے خاص تاکید فرمائی، فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، ترمذی، اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں مانگتا، سمجھ لو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہے، اور فرمایا کہ جس کے لیے دعا بکثرت کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا، سمجھ لو اس کے لیے رحمت الہی کے دروازے کھل گئے۔ اور بھی بہت سی روایات اس قسم کی موجود ہیں۔ اس لیے اہل ایمان کا فرض ہے کہ اللہ پاک سے ہر وقت دعا مانگنا اپنا عمل بنا لیں۔ قبولیت دعا کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ تفصیلات ہیں، ان کو بھی سرسری نظر میں ملاحظہ فرما لیجئے تاکہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ دعا کرتے وقت یہ سوچ لینا ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا، اس کا لباس حلال مال سے ہے یا حرام سے۔ اگر رزق حلال و صدق مقال و لباس طیب مہیا نہیں ہے تو دعا سے پہلے ان کو مہیا کرنے کی کوشش کرنی ضروری ہے۔ قبولیت دعا کے لیے یہ شرط بڑی اہم ہے کہ دعا کے کرتے وقت
اللہ برحق پر یقین کامل ہو، اور ساتھ ہی دل میں یہ عزم بالجزم ہو کہ جو وہ دعا کر رہا ہے وہ ضرور قبول ہوگی، رد نہیں کی جائے گی۔ قبولیت دعا کے لیے دعا کے مضمون پر توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر آپ قطع رحمی کے لیے یعنی رشتہ کاٹنے کے لیے، ظلم و زیادتی کے لیے، یہ قانونی قدرت کے برعکس کوئی مطالبہ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں تو ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اس قسم کی دعائیں بھی آپ کی قبول ہوں گی، یہ قبول نہیں ہوں گی۔ دعا کرنے کے بعد فوراً ہی اس کی قبولیت آپ پر ظاہر ہو جائے، ایسا تصور بھی صحیح نہیں ہے۔ بہت سی دعائیں فوراً اثر دکھاتی ہیں، بہت سی کافی دیر کے بعد اثر پذیر ہوتی ہیں۔ بہت سی دعائیں بظاہر قبول نہیں ہوتی، مگر ان کی برکات سے ہم کسی آنے والی بڑی آفت سے بچ جاتے ہیں، اور بہت سی دعائیں صرف آخرت کے لیے ذخیرہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ بہرحال دعا بشرائط بالا کسی حال میں بیکار نہیں جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب دعا میں بتلایا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھوں کو ہتھیلیوں کی طرف سے پھیلا کر صدق دل سے سائل بن کر دعا مانگو، بھیک مانگو۔ فرمایا تمہارا رب کریم بہت ہی حیادار ہے، اس کو شرم آتی ہے کہ اپنے مخلص بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ واپس کرے۔ آخر میں ہاتھوں کو چہرے پر مل لینا بھی آداب دعا میں سے ہے۔ چہرے پر ملنے والی بات اور ملنے والی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے اپنے بھائی مسلمان کے لیے دعا کرنا قبولیت کے لحاظ سے فوری اثر رکھتا ہے۔ مزید یہ کہ فرشتے ساتھ میں آمین کہتے ہیں اور دعا کرنے والے کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم کو بھی وہ چیز عطا کرے جو تم اپنے غائب بھائی کے لیے مانگ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 قسم کے آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ مظلوم کی دعا، حاجی کی دعا جب تک وہ واپس ہو، مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پہنچے، مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ تندرست ہو، پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر جو قبولیت میں فوری اثر رکھتی ہے۔ ایک دوسری روایت کی بنا پر 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا، اور مظلوم کی بعض روایت کی بنا پر روزہ دار کی دعا اور امام عادل کی دعا بھی فوری اثر دکھلاتی ہے۔ مظلوم کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور بارگاہ الہی سے آواز آتی ہے کہ مجھ کو قسم ہے اپنے جلال کی اور عزت کی، میں ضرور تیری مدد کروں گا اگرچہ اس میں کچھ وقت لگے۔ کشادگی، بے فکری، فارغ البالی کے اوقات میں دعاؤں میں مشغول رہنا کمال ہے، ورنہ شدائد و مصائب میں تو سبھی دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اولاد کے حق میں بد دعا کرنے کی ممانعت ہے۔ اسی طرح اپنے لیے یا اپنے مال کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے۔ دعا کرنے سے پہلے پھر اپنے دل کا جائزہ لیجئے کہ اس میں سستی غفلت کا کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے۔ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو دل کی گہرائی سے صدق نیت سے حضور قلب و یقین کامل کے ساتھ کی جائے۔ باب قول اللہ تعالی ادعونی استجب لکم
ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، بلا شبہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلت کے ساتھ ہوں گے اور اس میں ڈالے جائیں گے۔ باب وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دعوت مستجابہ، ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس آیت کو لا کر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا کہ دعا بھی عبادت ہے، اور اس باب میں ایک صریح حدیث وارد ہے۔ امام احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے کہ دعا بھی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، ادعونی استجب لکم۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے، اور میں نے بتایا کہ سند کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، صحیح روایت وہ ہے الدعاء هو العبادہ۔ اس لیے اب جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے سے دعا کرے تو مشرک ہوگا، کیونکہ اس نے غیر اللہ کی عبادت کی، اور یہی شرک ہے۔ حدیث نمبر 6304، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا، ہر نبی کو ایک دعا حاصل ہوتی ہے جو قبول کی جاتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ حدیث نمبر 6305، انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا ایسے کہا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی، جس چیز کی اس نے دعا مانگی پھر اسے قبول کیا گیا، لیکن میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ متفق علیہ۔ باب افضل الاستغفار، استغفار کے لیے افضل دعا کا بیان۔ وقولہ واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم ایسا کرو گے تو آسمان کے دہانے کھول دے گا، اور مال اور بیٹوں سے تم کو سرفراز کرے گا، اور باغ عطا فرمائے گا، اور نہریں عطا کرے گا، اور نہریں عنایت کرے گا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ بہشت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے، اور وہ اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر ہٹ دھرمی نہیں کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 6306، شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سید الاستغفار یہ ہے، یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار سید الاستغفار یہ ہے کہ یوں کہے، اور یہ یہاں پہ دعا ہے، یہ دعا بھی میں پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت
خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مجھ پر تیری نعمتیں ہیں، اس کا اقرار کرتا ہوں۔ میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اس دن اس کا انتقال ہو گیا، شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا اور پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ باب استغفار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الیوم واللیلہ، دن اور رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا۔ نبی اکرم کا یہ استغفار اور توبہ کرنا اظہار عبودیت کے لیے ہوتا تھا، یا دنیا کی تعلیم کے لیے، یا برطریق تواضع، یا اس لیے کہ آپ کی ترقی درجات ہر وقت ہوتی رہتی تو ہر مرتبہ اعلیٰ پر پہنچ کر مرتبہ اولیٰ سے استغفار کرتے۔ 70 بار سے مراد خاص عدد ہے یا بہت ہونا۔ عربوں کی عادت ہے جب کوئی چیز بہت بار کی جاتی ہے تو اس کو 70 بار کہتے ہیں۔ امام مسلم کی روایت میں 100 بار بھی مذکور ہے۔ ایک میں ہے کہ میں 70 بار تک دعا کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ مسلم کی روایت میں 100 بار ہے اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ حدیث نمبر 6307، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا تھا، اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ تو لفظ توبہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یہ سب اسی میں شامل ہے اور سب توبہ میں آتے ہیں۔ باب التوبہ، توبہ کا بیان۔ قال قتادہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، قتادہ نے کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ اللہ کا فرمان ہے، یعنی سورہ تحریم میں نصوح سے سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا مراد ہے۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ حدیث نمبر 6308، عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، یعنی یہاں دو روایتیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری خود اپنی طرف سے، کہا مومن اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسا وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور ڈرتا ہے کہ کہیں وہ اس کے اوپر نہ گر جائے، اور بدکار اپنے گناہوں کو مکھی کی طرح ہلکا سمجھتا ہے کہ وہ اس کے ناک کے پاس سے گزری اور اس نے اپنے ہاتھ سے یوں اس کی طرف اشارہ کیا۔ ابو شہاب نے ناک پر اپنے ہاتھ کے اشارے سے اس کی کیفیت بتائی، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی۔ یہاں جو پیچھے ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے، اور ناک سے بھگانے کی کیفیت ایسے ہے، ایسے بھگایا۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس نے کسی پرخطر جگہ پڑاؤ کیا ہو، اس کے ساتھ اس کی سواری بھی ہو اور اس پر کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، وہ سر رکھ کر سو گیا اور جب بیدار ہوا تو اس کی سواری غائب۔ آخر بھوک و پیاس یا جو کچھ اللہ نے چاہا اسے سخت لگ جائے، وہ اپنے دل میں سوچے کہ مجھے اب گھر واپس چلا جانا چاہیے، اور جب وہ واپس ہوا اور پھر سو گیا، لیکن اس نیند سے جو سر اٹھایا تو اس کی سواری وہاں کھانا پینا لیے ہوئے سامنے کھڑی ہے، تو خیال کرو اسے کس قدر خوشی ہوگی۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حدیث نمبر 6309 انس بن مالک روایت کرتے ہیں، اور پھر یہ اس کی دوسری سند ہے۔ آگے چل کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے تم میں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کا اونٹ مایوسی کے بعد اچانک اسے مل گیا ہو، حالانکہ وہ ایک چٹیل میدان میں گم ہو گیا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ توبہ کرنے سے رحمت الہی کے خزانوں کے دہانے کھل جاتے، توبہ کرنے والے کے سب گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا جاتا ہے، خواہ اس نے جوا کھیل کر برائیاں جمع کی ہوں یا شراب و کباب میں گناہوں کو اکٹھا کیا ہو، یا چوری، بے ایمانی یا ظلم و ستم یا جھوٹ و فریب میں گناہ کیے ہوں، وہ سب توبہ کرنے سے نیکیوں میں بدل جائیں گے اور اللہ اس شخص سے خوش ہو جائے گا۔ باب الضجع علی الشق الایمن، دائیں کروٹ پر لیٹنا۔ اس باب اور حدیث ذیل کی مناسبت بعض نے یہ بتائی ہے کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹ جانا بھی مثل ایک ذکریہ دعا کے ہے جس میں ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ امام ابن حزم نے اس کو واجب کہا ہے۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس باب کو لا کر امام بخاری نے ان دعاؤں کی تمہید کی جو سوتے وقت پڑھی جاتی ہیں اور جن کو آگے چل کر بیان کیا ہے۔ حدیث نمبر 6310 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تہجد کی 11 رکعت پڑھتے تھے، پھر جب فجر طلوع ہو جاتی تو 2 ہلکی رکعت پڑھتے، یہ 2 ہلکی رکعت فجر کی سنت ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ دائیں پہلو لیٹ جاتے، آخر مؤذن آتا اور آپ کو اطلاع دیتا تو آپ فجر کی نماز پڑھاتے۔ رات سے 12 مہینوں کی راتیں مراد ہیں۔ رمضان کی راتوں میں نماز تراویح بھی تہجد ہی کی نماز ہے، اس لیے ثابت ہوا کہ آپ نے رمضان میں نماز تراویح بھی 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی ہیں، پس ترجیح اسی کو حاصل ہے۔ جو لوگ 8 رکعت تراویح کو بدعت کہتے ہیں وہ سخت ترین غلطی میں مبتلا ہیں کہ سنت کو بدعت کہہ رہے ہیں۔ تقلیدی ضد اور تعصب اتنی بڑی بیماری ہے کہ آدمی جس کی وجہ سے بالکل اندھا ہو جاتا ہے۔ فجر کی سنت پڑھ کر تھوڑی دیر کے لیے دائیں کروٹ پر لیٹ جانا ہی سنت نبوی ہے۔ بعض الناس اس سنت کو بھی بنظر تحقیر دیکھتے ہیں، اللہ ان کو نیک فہم دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔